پاکستانیوں، آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے آج۔ پاکستان کے 3 بڑے صوبے جو ہیں، ایک سب سے پہلے تو پنجاب ہے، اس کے بعد سندھ ہے، اس کے بعد پختونخوا ہے۔ اور یہ تینوں صوبے جو ہیں، یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کا جو دارالخلافہ ہے لاہور، سندھ کا جو دارالخلافہ ہے کراچی، اور پختونخوا کا جو دارالخلافہ ہے یعنی کہ پشاور، ان تینوں میں بارش ہوئی ہے، اور بارش کے بعد عام لوگ جو ہیں ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو گئی ہے۔ مجھے کراچی میں ایسے لوگ اس وقت مل رہے ہیں اور ایسے لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، اور وہ مڈل کلاس سے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا جرنلسٹ ہے، کوئی آئی ٹی کا آدمی ہے، کوئی مارکیٹنگ کا کام کرتی ہے لڑکی۔ یہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ بھی رو رہے ہیں اس وقت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیوں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ملک جو ہے اس سے تو بہتر ہے کہ آپ باہر جا کے کوئی چھوٹی سی بھی نوکری کر لیں تو بہتر ہے۔ جس ملک میں آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنے ایک بڑے شہر جس کا نام بہت بڑا ہے، جیسے کراچی بہت بڑا شہر ہے جی ہمارا، اپنے گھر سے باہر نکلیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیلاب ہے، اور وہاں پہ گاڑیاں آپ کی ڈوب جائیں اور گاڑیوں کے اندر پانی آ رہا ہو، اور اس کے بعد اسی ملک کے اندر، اسی شہر کے اندر کراچی میں جہاں آپ نے جانا ہے آپ جا نہ سکیں، اور جہاں آپ نہیں جانا چاہتے وہاں آپ کو جانا پڑے کیونکہ مجبور ہیں آپ کے پاس رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کئی گھنٹے آپ لڑکیاں، خاص طور پہ عورتیں، لڑکیاں جنہوں نے اپنے گھر واپس آنا ہے، وہ اپنے گھر نہ پہنچ سکیں، رات کو ان کے والدین پریشان ہو جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ان کے پاس فون چارج کرنے کی جگہ نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، جو کراچی میں جو بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اتنے عرصے سے سندھ میں حکومت کر رہے ہیں اور کراچی میں کر رہے ہیں، اور بڑی پارٹیاں ہیں، ان کا کیا کام انہوں نے کیا آج تک کہ کراچی کے اندر یہ حال ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں ان کا اس طرح جانوروں والا حال کیا گیا۔ تو اب غریب لوگوں کا سوچیں اب کیا ہوگا۔ مطلب جو غریب لوگ 50,000 1 لاکھ روپیہ بڑی مشکل سے کماتے ہیں، یا میں کہتا ہوں 2 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہوں نا، تو وہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کیا ہوگا؟ ان میں سے کئی کے پاس موٹر سائیکلز ہیں، کئیوں کے پاس چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں سیلاب میں کیا کر سکتی ہیں؟ ادھر سندھ کے وڈیرے رہتے ہیں کراچی میں، کراچی کے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار رہتے ہیں، کراچی انہی کا ہے صرف، کیونکہ وہ تو اس طرح مرضی وہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا نا۔ وہ لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس اپنی لانچز بھی ہیں وہ انجوائے کرنے جاتے ہیں تو سمندر پہ لانچ کے اندر جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جو اس کراچی کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، کوئی اگر ان سے ٹکرا جائے تو اس کو تھپڑ مارتے ہیں اور کئی بار گولی بھی مار دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے وڈیروں کے بچوں نے کراچی میں لوگوں کو مارا ہے اس طرح۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جو بار بار آپ کو کہتا ہوں نا کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو نادان ہیں، کچھ لوگ جاہل ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بے غیرت ہیں۔ جاہل وہ ہیں جو، نادان تو بہت سارے ہیں نا، میں تو زیادہ تر حسن ظن رکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ نادان ہیں، ان کو بیچاروں کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی۔ نادان تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو جاہل ہیں وہ ہیں جو سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے۔ جیسے کوئی پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی مسلم نون کو ووٹ دے رہا ہے، اور کوئی ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی اے این پی کو ووٹ دے رہا ہے۔ یہ ساری پارٹیاں کتنے عرصے سے آپ کے سامنے موجود ہیں، انہوں نے آج تک آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، تو آپ جاہل ہی ہیں نا۔ اور بے غیرت بھی ہیں کچھ آپ میں سے، وہ ایسے ہیں جو ان پارٹیوں کے لیڈرز کے لیے گالیاں نکالتے ہیں لوگوں کو، فحش قسم کی، ماں بہن کی، ایک دوسرے کی ماں بہن کرتے ہیں، اور وہ اتنے گندے اور خلیص لوگ ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تو ٹھیک بھی ہو سکیں گے۔ یہ تمام لوگ وہ سن لیں جو میرے اور میری طرح کے، میری پارٹی کے لوگ اور میرے طرح کے اور لوگ جو انقلابی لوگ ہیں اس ملک کے اندر، جو صرف عام لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، جن کا امیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امیروں کے سیاسی مخالف ہیں اس ملک کے اندر۔ امیر سیاست دانوں کے باقاعدہ سیاسی مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو ان کے ساتھ اس ملک کے اندر وہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں جس کے بعد ان کے ہاتھ سے پارلیمنٹ ہی نکل جائے۔ یہ جو امیر لوگ ہیں، کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، تو وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدلہضی کرتے ہیں۔ ان میں جرنلسٹ بھی ہیں، ان میں اور بھی لوگ ہیں، وکیل بھی ہیں، ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، لیکن آپ سارے کے سارے آپ بے غیرت ہیں۔ آپ وہ بے غیرت ہیں جن کو اب پتہ چل رہا ہے کہ جن پارٹیوں کو آپ سپورٹ کرتے تھے، ابھی پی ٹی آئی نے کتنی سیٹیں لی تھی کراچی سے؟ لی تھی نا۔ کیا کیا کراچی کا انہوں نے؟ کیا کر سکے میں کراچی کا؟ تو اسی طرح اب ہم آتے ہیں پختونخوا کی طرف۔ پختونخوا میں آپ آئیں گے تو آپ کا تو پتہ ہے کہ جو مائی باپ ہے آپ بے غیرتوں کا، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے بے غیرت ہیں، جو میں وہ ان کو بے غیرت کہہ رہا ہوں جن کا ٹھیک ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ برابری پارٹی اور میں آپ لوگوں کو ہدایت دینے آئے ہیں۔
ہمیں آپ کا ووٹ بھی نہیں چاہیے. بغیرتوں کا ووٹ کیا کرنا ہے؟ بغیرتوں کے ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بغیرت کا ووٹ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی آپ کی پارٹی کے لیے زہر ہوتا ہے. ہمیں ایسے بغیرتوں کا ووٹ نہیں چاہیے. ہاں ہم جاہلوں کا ووٹ لے لیں گے اگر وہ ہماری بات سمجھ جائیں گے, وہ جاہلیت ان کی ختم ہو جائے گی, اور ہم نادانوں کا ووٹ تو ڈیفینیٹلی لیں گے جب وہ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن ہم بغیرتوں کا ووٹ تو نہیں لیں گے جب تک وہ بغیرتی ختم نہیں کریں گے. تو اب پختونخوا میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے لوگ جو ہیں, اور وہ اس وقت سیلاب کے اندر ان کے گھر بہہ رہے ہیں, وہ ان کے مویشی بہہ رہے ہیں, وہ خود بہہ رہے ہیں, گاڑیاں بہہ رہی ہیں, ان لوگوں کا ساز و سامان سارا جو ہے وہ بہہ رہا ہے, اور وہ جو ہیں ابھی بھی اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو ان پہ لعنت ہے, ان لوگوں پہ لعنت ہے جو پختونخوا میں اس سیلاب اور اتنی زیادہ تباہی کے بعد بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. آپ کے پاس سوائے برابری پارٹی کو ووٹ دینے کی اور کچھ نہیں ہے اس وقت. آپ اے این پی کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے, انہوں نے بھی حکومت کی ہے وہاں پہ بہت, اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. آپ جمعیت علماء اسلام کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی حکومت کے مزے انہوں نے بھی کیے ہیں, اور ان سب نے آج تک آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کھرب پتی ارب پتی لوگوں کی پارٹیاں ہیں, جبکہ برابری پارٹی مڈل کلاس کی اور محنت کشوں کی پارٹی ہے. 78 سال میں اس نظریے پہ کوئی پارٹی نہیں بنی. یہ عمران جو منافق اور جھوٹا آدمی ہے, یہ جو آپ سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ آپ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ 300 کلال میں رہتا ہے, یہ آپ کے محلوں میں بھی نہیں رہتا. ہوتا نا کہ ایک محلے میں ایک آدمی رہتا ہوتا ہے, جیسے میں ایک محلے میں رہتا ہوں, میرے گھر کے ارد گرد اور بھی گھر ہیں, تو میرے گھر میں کوئی آ سکتا ہے آرام سے. عمران کے گھر تو آپ جا ہی نہیں سکتے, اس کے گھر کے باہر تو لگی ہوئی ہے بیریئر, اس کے گھر کے باہر تو باڑیں لگی ہوئی ہیں, اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا. پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوں. پھر عمران کے جو شباز گل جیسے گھٹیا قسم کے کرندے جو تھے, وہ آپ سے پوچھیں کہ شناختی کارڈ لیں گے, پھر وہ آپ کو اندر جانے دیں گے, اور زیادہ تر لوگوں کو تو اندر جانے ہی نہیں دیں گے. آپ جو مرضی کہتے رہے میں عمران سے ملنے آیا ہوں, کہیں گے جی عمران سے نہیں مل سکتے آپ. عمران جو ہے وہ تو بہت بڑا وہ ولی ہے, جیسے یہ لانتی آدمی جس کو یہ ولی بناتے ہیں, یہ وہ ہے جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور اس لیے صرف بھاگ گیا تھا کہ اس کی ماں سے اس کو شادی نہ کرنی پڑے. اس سے زیادہ بغیرت آدمی پاکستان میں نے نہیں دیکھا, عمران سے زیادہ بغیرت. تو یہ اس کو لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں, وہ بھی مذہبی لیڈر, کہ وہ جی خدا اس کے ساتھ ہے, اور یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, بڑے گندے لوگ ہیں, یہ بڑے غلیظ لوگ ہیں, ان سے بچ کے رہیں. تو اب یہ جو پختونخوا ہے اس کے اندر جو تباہی ہوئی ہے, یہ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی خاص طور پہ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن آپ لوگ جو ہیں, اگر آپ کو عقل نہیں آئے گی, آپ لوگ ابھی بھی برابری پارٹی کو منظم نہیں کریں گے, عام لوگ جو ہیں وہ برابری پارٹی کے اندر نہیں آئیں گے, تو آپ کا یہی حال رہے گا, اور آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوگا. آپ اسی قابل ہیں. یہ جو کراچی کے لوگ ہیں اور یہ جو پشاور کے لوگ ہیں, یہ اسی قابل ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے گھر بھی تیرنے شروع ہو جائے نا اس کے اندر, یہ جو سیلاب ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ان لوگوں کو اپنے میں مسلط کیا ہوا ہے. اور آپ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور یہ جتنے آپ کے لوکل کاؤنسلز کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو پکڑتے تک نہیں ہیں. آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اور ہمت کیسے ہوگی؟ آپ آرگنائز ہی نہیں ہیں, آپ منظم ہی نہیں ہیں. جب تو آپ کیسے ان کو پکڑیں گے جا کے؟ منظم آپ کو صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے. یہ لوگ تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یہ لوگ غریبوں کو کیوں منظم نہیں کرتے؟ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اور پھر یہ جو اے این پی اور اس طرح کے سارے لوگ جو ہیں, یہ آپ کو کیوں نہیں منظم کرتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یا مجھ سے بھی نون کیوں نہیں منظم کرتی آپ کو پنجاب میں؟ اس لیے منظم نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ کو منظم کر دیا تو حکومت تو ساری عام لوگوں کے پاس چلی جائے گی, عام لوگ لیڈر بن جائیں گے. عام لوگ جب اتنی بڑی تعداد میں عام لوگ اندر آئیں گے, تو وہ تو جو خاص لوگ ہیں, جو امیر کبیر لوگ ہیں, کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں, ان کو سائڈ پہ کر دیں گے, اور حکومت تو وہ کریں گے. تو ان کا بنے گا کیا؟ تو اس لیے آپ کو منظم ہی نہیں کرتے. منظم صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے, کیونکہ میں نے الیکشن تک نہیں لڑنا, کیونکہ میں تو صرف آپ لوگوں کی پارٹی بنانے آیا ہوں. مجھے تو کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے. میں نے بار بار کہتا ہوں کہ میں تو زمین پہ سونے والا آدمی ہوں. میرے تو آفس میں اے سی تک نہیں ہے. میں اپنے گھر میں بھی جب تک میری گھر والے پریشان نہ ہو جائیں تو میں اپنے گھر میں بھی اے سی نہیں لگاتا. اور یہ میری پورے گھر والوں کو تو پتہ ہے, میرے دوستوں کو بھی پتہ ہے, میرے رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے. تو میرا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے میں تو اس وقت نہ کوئی مجھے خرید سکتا ہے, نہ میرے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کر سکتا ہے, نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. تو کیوں؟ کیونکہ مجھے کوئی چاہیے نہیں ہے.
تو ایک ایسا آدمی پارٹی بنا رہا ہے اور اس آدمی کو، یعنی مجھے کروڑوں لوگ پاکستان میں جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے، اور جو ایسا آدمی انقلابی ہو اور اس کو لوگ کروڑوں کی تعداد میں جانتے بھی ہوں، ایسا کوئی آدمی پاکستان میں ہے نہیں. اور جن کو جانتے ہیں لوگ کروڑوں کی تعداد میں، وہ کبھی بھی عام لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہ عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہی تو بھاگتے ہیں. یہ تمام لوگ جو مشہور ہیں، جو دولت مند ہیں، یا جو طاقتور ہیں، یا جو نام کے لیے بھاگ دوڑ اپنی کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو عہدے لینا چاہتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ سے اٹھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کے اندر سے ہم نکلیں کسی طریقے سے، یہ غریبوں سے ہمارا جان چھوٹے، غریبوں اور مڈل کلاس کے اندر جو ہم ساری عمر رہتے رہے ہیں، ہم کسی طریقے سے ناظم آباد سے نکل کے ڈیفنس چلے جائیں. ان کا تو یہ جو ہے ان کی دوڑ ہے، ان کا تو اوپر کا معاملہ ہے کہ جانے کا، کہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے آ جائیں، زیادہ بڑا گھر بن جائے، زیادہ بچے میرے بڑے اسکول میں چلے جائیں. ان کو آپ سے کیا لگے؟ اس لیے وہ لوگ جو ہیں مشہور لوگ ہیں یا جو دولت مند ہیں، وہ تو آپ کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. کھڑا صرف میں ہوں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ دیکھ دکھ کے ختم کر کے قربانی کر کے پارٹی بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی. اب ہم آ جاتے ہیں پنجاب میں. لاہور کے اندر بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. لاہور میں اس وقت جگہ جگہ پہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اتنا سیلاب تو نہیں آیا، کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا ابھی تک نا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ پانی وانی اتر جاتا ہے. لیکن کبھی جا کے دیکھیں گے جہاں سے پانی اترتا ہے ادھر حال کیا ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ نہ تو مریم نواز شریف، نہ شہباز شریف، اور نہ وہ نواز شریف، انہوں نے کبھی اس علاقے میں رہنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کرشن نگر ہے، ساندہ ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں یہ جو بھاٹی گیٹ ہے، یا سمن آباد ہے، یا اگر آپ اس طرف نکل جائیں جہاں پہ اقبال ٹاؤن ہے، مسلم ٹاؤن ہے، پھر آپ یادگار کی طرف چلے جائیں تو جتنے علاقے ہیں، پھر آپ اس طرف آ جائیں کینٹ کے آس پاس جتنا ایریا ہے، غریبوں کا جتنا بھی سارا ایریا ہے، تو وہاں صرف امیر تو نہیں رہتے نا، غریب زیادہ رہتے ہیں، بلکہ وہ ڈیفینس کے اندر بھی غریب زیادہ رہتے ہیں، امیر کم رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو خواجہ سعد رفیق ہیں، ان کو غریب لوگ ووٹ دے دیتے تھے، اور امیر جو تھے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیتے تھے، تو اس طرح ان کا بڑھ جاتا تھا. لیکن دونوں جو تھے وہ غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، دونوں بڑے امیر لوگ ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ امیر پارٹیوں کے لیڈر تھے. تو آپ لوگ تو یہی کرتے رہے، ان کو ووٹ دیتے رہے آج تک. تو اب اگر آپ نے پھر مسلم نون کو ووٹ دیا تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ بڑے بیوقوف ہوں گے کہ آپ کو اتنی نہیں عقل کہ ایک پارٹی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ہیڈ آفس لاہور میں ہے برابری پارٹی کا، اور ہم عام لوگوں کی پارٹی بنا رہے ہیں، اور ایک ایسا آدمی پارٹی بنا رہا ہے جس کو پورا پاکستان جانتا ہے، جس کے اوپر ذرا سا بھی کسی قسم کا کوئی دھاگ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، نہ اس نے کبھی چوری کی ہے، نہ اس نے کبھی دھوکہ دیا کسی کو، نہ اس نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، نہ اس کو عہدے کا لالچ ہے، نہ اس کو پیسے کا لالچ ہے، نہ وہ بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں چاہتا ہے، نہ وہ کوئی فارم ہاؤس بناتا ہے. تو اس کی پارٹی یہ موجود ہے، آپ لوگ آرگنائز نہیں ہو رہے، تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی اسی طرح بے غیرت ہیں کہ جو کہ خود منظم ہو کے سیاسی طور پہ خود اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے آپ امیروں کو ووٹ دے رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. پاکستان ایسے تھا تباہی کی طرف جا رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے. کوئی کہتا ہے جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے جی وہ یہ ہو گیا کہ اصل میں نا یہ قدرتی آفت تھی، اور یہ قدرتی آفت آنے کی وجہ سے یہ سیلاب جو آتا ہے پھر اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ کتنے بغیرت ہیں، یہ سارے یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں، جو بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں، جو بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، اور جو بیٹھے ہوئے سندھ میں، اور جو کہ امیروں کو ووٹ دے دے کے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ کریں گے، اور ان کے لیے فوش گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بغیرت جو ہے سب سے بڑی ان کی جو میں سمجھتا ہوں مکاری کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ پختونخوا میں سیلاب آیا تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بغیرت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یہ تو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. کلاؤڈ برسٹ تو قدرتی آفت ہوتی ہے، اور قدرتی آفت کا تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. اور پھر یہ نا خود خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے امیر لیڈروں کو بچا لیا، بجائے کہ یہ امیر لیڈروں کے گھر پہنچیں، ان کا محاسبہ کریں، ان کو جو ہے نا طبیعت ان کی صاف کر کے رکھ دیں، اور وہ اپنی سیٹ چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں، اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. تو یہ کہتے ہیں ان کو بچاتے ہیں الٹا. تو تمہارے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. بخیر تو تمہارے اگر گھر بہتے ہیں، تمہارے اگر مویشی بہتے ہیں، تم خود بہ جاتے ہو، تو تمہارے ساتھ تو ٹھیک ہو رہا ہے. تم بے خیرت اتنے ہو، لوگوں کو فوش گالیاں نکالتے ہو اس لیے کہ تمہارے لیڈروں کو جو ہے لوگ کوستے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو تم ان کو گالیاں نکالتے ہو الٹا. تو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا اب
یہی جو پختونخوا کے لوگ ہیں جب کراچی میں کراؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور کراچی میں سیلاب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی سندھ گورنمنٹ کا حال دیکھیں جی ایم کیو ایم کو، دیکھیں جی یہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے اور کراچی کا تو برا حال کر دیا ہے. اور یہ بغیرت اس وقت بھول جاتے ہیں کہ جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ پختونخوا میں یہ ہوا ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر تو اس لیے ہوا کہ کلاؤڈ برسٹ ہے، تو وہاں جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو ان کو بھول جاتا ہے. یہ اتنے بغیرت ہیں. مطلب جو لوگ پیپلز پارٹی کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں پختونخوا کے بارے میں وہ بھی بغیرت ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اور جب کراچی میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو جی قدرتی آفت ہے. اور سیلاب جو آیا ہے پختونخوا میں اس کی قصوروار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اگر سندھ میں یا کراچی میں سیلاب آ جائے تو اس کی قصوروار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قدرتی آفت ہے، کیونکہ یہ تو کلاؤڈ برسٹ ہے. اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ دونوں بغیرت ہیں. اسی طرح جو پنجاب میں یا لاہور میں جو لوگ مسلم نون کے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پختونخوا میں سیلاب آ گیا، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، دیکھیں جی کراچی میں سیلاب آ گیا، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو جب لاہور کے اندر ان کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے اور وہ الٹا یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی دیکھیں جی ہمارے تو یہاں پہ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا سندھ میں کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور وہ آصفہ بھٹو زرداری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یا فریال تالپور کا، یہ تو جی قصور ہے قدرتی آفت کا. مطلب خدا پہ ڈال دیتے ہیں، خدا قصوروار ہے، خدا نے ان کے ساتھ یہ سب کر دیا. اور وہ پختونخوا میں جب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا جو قصور ہے، لیکن پختونخوا والے کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کا، بشرا بی بی کا، علی گنڈا پور کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو جناب قدرتی آفت ہے. وہ بھی خدا پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب خدا نے پختونخوا میں سیلاب لا کے لے کے آیا ہے اور خدا قصوروار ہے. بالکل اس طرح مسلم نون کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، بلوچستان میں بھی کرتے ہیں. بلوچستان میں بھی بلوچ سردار آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامے کری جا رہے ہیں، صرف ہم ان کے خلاف ہیں کیونکہ ہم جگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز، قبائلی سرداروں، سیاسی پیر مرشد شاہ محمود قریشی اور گیلانی جیسے، ہم ان سب کے خلاف ہیں. تو یہ تو خلاف نہیں ہے نا، یہ تو مطلب خود وہی ہیں سارے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پنجاب والے جو ہیں نا یہ کہتے ہیں وہ جی دیکھیں پنجاب میں تو بڑا کام ہوا ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف نے تو بڑا کام کیا ہے. تو ادھر تو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ قدرتی آفت ہوتی ہے، اور یہاں پر تو اگر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کسی قسم کے بھی حالات میں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خدا ہی چاہتا ہے، تو وہ بھی خدا پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب خدا پھر قصوروار ہے پنجاب میں. تو بلوچستان میں بھی یہی حال ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بلوچستان میں سردار جو ہیں وہ مل کے مسلم نون کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ جو تیسری ہے پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ مل کے بلوچستان کے سردار بھی آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی کھڑے ہیں تو صرف ہم کھڑے ہیں، برابری پارٹی کھڑی ہے. لیکن آپ لوگ بڑے بغیرت ہیں. آپ لوگ تو اتنے بغیرت ہیں کہ آپ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں یہ آپ کے لیے کچھ کریں. 78 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک امیروں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. اور جب میں کہتا ہوں کہ عام لوگوں کی پارٹی بناؤ، ان امیروں کو پارلیمنٹ سے نکالو، تو آپ بغیرتوں کی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں، فوش گالیاں، ماں بہن کی. وہ بھی مطلب آپ کے اپنے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہیں لیکن دوسروں کی مائیں بہنوں کو آپ گالیاں نکالتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اصل میں بتانا آپ کو میں نے یہ تھا نادانوں، وہ جو کافی سارے نادان ہیں جو مجھے یقین ہے کہ برابری پارٹی میں آئیں گے ہی. پھر جاہلوں، جو کہ وہ والے جاہل ہیں جو کہ کچھ زیادہ اگریسو ہیں اور بکواس کرتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی ہو جائے ہمارا لیڈر ہے، تو وہ تھوڑی جاہلیت ان کے اندر ہے. تو وہ لوگ بھی مطلب جاہلوں، پہلے میں نے کہا تھا کیا کہ نادانوں وہ زیادہ تعداد میں ہیں، اس کے بعد ہیں جاہلوں، یہ تھوڑی سی کم تعداد میں ہیں، اور پھر بغیرتوں، وہ والے بغیرت جو کہ سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالتے ہیں، فوش آ کے لوگ، ان لوگوں کو جو ان کو ہدایت دیتے ہیں، میرے جیسے لوگ ہدایت دینے والے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہو. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ہدایت دیتا ہے آپ کو، جو صرف اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، صرف ہدایت دے رہا ہے آپ کو، ووٹ بھی نہیں چاہ رہا آپ کا، کیونکہ میں نے کہا کہ بغیرتوں کا تو ووٹ بھی اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے لیے. تو جو ہدایت دے رہا ہے اور وہ لاجیکل بات کر رہا ہے، تو اس کو یا اس کے پارٹی کو یا اس کے اپنی دوسری جو پارٹیاں آپ کی مخالف، ان کو آپ فوج گالیاں نکال رہے ہو، اور آپ کسی کو جانور کہہ رہے ہو، کسی کو آپ جو، اور یہ سارے لوگ جو ہے نا ان کی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ لکھا ہوتا ہے، کبھی کسی نے حدیث لکھی ہوتی ہے، کسی نے آیت لکھی ہوتی ہے، وہ تو نعوذ باللہ کوئی انبیاء علیہ السلام کی تصویر نہیں کو بنا سکتا، انہوں نے تصویریں بھی لگائی ہوتی، تو تصویر لگانے کے باوجود یہ یہی کچھ کر رہے ہوتے. اب آپ سوچیں یہ کتنے بڑے بغیرت ہیں
کہ یہ گالیاں نکالتے ہیں، فحش گالیاں ماں بہن کی ایک دوسرے کو، اور جانوروں کے نام بلواتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ذات برادری کا مذاق اڑاتے ہیں، پیشوں کا مذاق اڑاتے ہیں، شکلوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لعنتی لوگ، یہ بغیرت لوگ کوئی انسان کھلانے کے لائق ہیں؟ مسلمان تو چلیں چھوڑیں، یہ انسان بھی کھلانے کے لائق ہیں؟ یہ انسان کھلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تم بڑے گندے اور خلیص لوگ ہو، تمہارے ساتھ تو صرف میں نے نمٹنا ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ انقلابی پارٹی کبھی اس ملک میں آئی نہیں تھی، جس کو کوئی ڈر نہ ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، ایسے لوگ آئے نہیں تھے. اب وہ آگے ہیں، تمہاری آ گئی کم بختی شروع. تم جو مرضی کرو، تم بھاگ نہیں سکتے. تم ہدایت پا سکتے ہو اور تم ٹھیک ہو سکتے ہو، ادروائز تم بھاگ نہیں سکتے. تمہیں اب ہم نے کسی بھی صورت میں بھاگنے نہیں دینا، کیونکہ یہ جو تم گندگی پھیلا رہے ہو، غلاظت پھیلا رہے ہو، پھر اس ملک میں فساد اور انتشار پھیلا رہے ہو، نفرت اور تقسیم پھیلا رہے ہو، خاص طور پہ PTI کے جو لوگ بغیرت ہیں، تو تمہیں ہم نے بھاگنے نہیں دینا. یہ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم آج کل جو سمجھ رہے ہو نا کہ میں تم سے پیار سے بات کرتا رہا ہوں تو یہ میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، نہیں. میری تمام پاکستانیوں کے ساتھ محبت کا میرا تعلق ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں جو فوج گالیاں گلوچ کرتے ہیں، جو ماں بہن گالیاں نکالتے ہیں، یا جو کسی کو جانور کہتے ہیں. تمہیں ہم نے بھاگنے نہیں دینا. تو بہتر یہ ہے کہ ہدایت پہ آ جاؤ، بہتر ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ادروائز تمہارے ساتھ بڑا برا ہوگا. میں اپنے ملک میں فساد اور انتشار نہیں برداشت کر سکتا، اور وہ بھی ایک ایسے بوٹ پالشی کی وجہ سے، ایک نمک حرام بوٹ پالشیا عمران، جو کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، اور اس سے پہلے جنرل مشرف، اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے جنرلوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوں گی اور اس کی دوستیاں ہوں گی. میری تو نہیں رہی کبھی. میں تو ان سب کو عزت دیتا ہوں جس طرح ایک عہدے کو دیتے ہیں پاکستان کے اندر، ہر عہدے کی ہم عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلافات ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں کسی کے بوٹ تو نہیں پالش کرتا، میں تو کسی سے دوستی نہیں کرتا. مجھے تو کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو ہم سے کیا سپورٹ چاہیے، تو میں تو کہتا ہوں جی مجھے کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، اوپر خدا ہے نیچے میں ہوں، بس یہ کافی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ مطلب ایک آدمی نمک رام بوٹ پالشیا، جس کو ملازم ان کا فوج نے اس کو نکال دیا لا کے، تو وہ فساد انتشار پھیلائے گا میرے ملک میں، وہ نفرت تقسیم پھیلائے گا. تمہاری ایسے کی تیسی عمران اور تمہارے جتنے بھی یہ صافی لوگ ہیں اور مڈل کلاس کے جو چیلے تم نے رکھے ہوئے ہیں، مڈل کلاس میں نا اکثریت بڑے گندے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن مڈل کلاس سے ہی جو ہیں وہ مڈل کلاس سے انقلابی بھی آتے ہیں. ہم انقلابیوں کی تلاش میں ہیں. اور پھر جو ورکنگ کلاس ہے، جو غریب مزدور کسان ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس ہوتی ہے، ان کو ہم اپنے فورس میں لے کے آتے ہیں، تو پھر انقلابی پارٹی بنتی ہے. تو مڈل کلاس کی بہت بڑی تعداد آتی ہے انقلابی پارٹی میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک کہ موومنٹ سٹارٹ نہ ہو جائے، تحریک سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر مڈل کلاس کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ 90% مڈل کلاس بھی آ جائے، لیکن اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ نا اپنے ہی چکروں میں، لالچوں میں پھنسے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اوپر سے کوئی چیز آئے گی اور ایک دم سب کچھ ٹھیک کر دے گی، اور پتہ نہیں وہ کن چکروں میں رہتے ہیں. ریاست سے مانگنے کے بجائے صرف خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ریاست سے مانگو، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی خدا سے مانگنا ہے. مطلب یہ حال ہوتا ہے مڈل کلاس کی عقل کا. تو اس لیے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو صرف ایسی انقلابی پارٹی چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو ہدایت دے. تو اس لیے آپ تمام لوگ آپ باز آ جاؤ. آپ کا اب ٹائم جو ہے نا شروع ہو گیا ہے، اور میرے ساتھ تو سارے کھڑے ہوں گے. دیکھیں یہ جو ادارے ہیں نا جتنے بھی، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ انکم ٹیکس ہے، چاہے وہ واپڈا ہے، چاہے وہ کوئی بھی اس ملک کا ادارہ ہے، اس کے اندر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. میں بھی مڈل کلاس کا ہوں. تو انہوں نے وہ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ اور جب میں نے کھڑا بھی غریبوں کے ساتھ، مڈل کلاس کے ساتھ ہونا ہے، تو وہ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اس لڑائی میں. یہ جو طبقاتی لڑائی ہے نا امیر اور غریب کے درمیان، یہ جو طبقاتی لڑائی ہم نے شروع کی ہے اس ملک کے اندر، سیاسی طبقاتی لڑائی، یہ آہستہ آہستہ اس ملک کے تمام مڈل کلاس اور غریبوں کو، محنت کشوں کو اپنے فولڈ میں لے لے گی، اپنے حصار میں لے لے گی. یہ عنقریب ہونے والا ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ سارے ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، میری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، برابری پارٹی کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا میری تو فائلیں نہیں ہے نا کوئی. وہ فائل بنانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں بنا سکتے. ابھی لیسکو میں کوشش کی تھی نا PTI نے فائل بنانے کی، ختم ہو گیا معاملہ. لیسکو نے معافی بھی مانگ لی. لیسکو نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ پہ کسی نے آپ کو بدنام کرنے کی سازش کی تھی، لکھ کے دیا انہوں نے. تو میرے ساتھ تو تم کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. کوئی غلط کام کروں گا تو میرے ساتھ کچھ کرو گے. میں تو ایماندار آدمی ہوں اور مخلص آدمی ہوں. تو تمہارا جو ہے نا برا ٹائم شروع ہو گیا ہے، یاد رکھو، سارے لوگوں کا، لیکن خاص طور پہ PTI کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ PTI کے ان بغیرتوں کا
جو فوش گالم گلوچ کرتے ہیں اور لوگوں کو جانوروں کے نام سے بلاتے ہیں. سیلاب نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ تم لوگوں کی اصلیت کیا ہے, عمران کی اصلیت کیا ہے. یہ جو فسادی انتشاری جو ہے یہ تم لوگوں کو ہلہ شیری دے کے ریاست کے خلاف کرتا ہے, جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. یہ پہلے بھی آیا تھا تو کچھ نہیں دے سکا تھا, ابھی بھی آئے گا تو کچھ نہیں دے سکے گا. 300 کنال میں رہنے والا آدمی ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والا, امیروں سے دوستی کی ہے اس نے ساری عمر امیروں کے پاؤں میں گرتا رہا ہے. اس نے شوکت خانم کی زمین بھی نواز شریف جیسے امیر سے لی تھی, میں نے نہیں لی تھی, میں کبھی لے نہیں سکتا, میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کسی امیر سے کوئی فائدہ اٹھانے کا. تو اس لیے آپ لوگوں کا ٹائم اب شروع ہو چکا ہوا ہے. آپ لوگوں کا جو ہے نا جو خاتمہ ہے سیاست کا, آپ لوگ تو میرے ہم وطن ہیں, آپ کی تو میں بہتری خوشحالی اور آپ لوگوں کی میں ترقی چاہتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کی جو سیاسی جو انتشار اور فساد کی سیاست ہے اور اس ملک کے اندر جو آپ نفرت تقسیم پھیلا رہے ہیں, اس کا خاتمہ میرے ہاتھ سے ہوگا اور عنقریب ہوگا.